وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ قمر آیت نمبر 46 سے لے کر 49 تک آج کا سبق ہے، اور آج کا موضوع کیا ہم آتش نار کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور بے شک قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے انہیں بڑے غالب بڑی قدرت والے کی پکڑ کی شان کے مطابق پکڑ لیا۔ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ، اے قریش مکہ، کیا تمہارے کافر ان اگلے لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے آسمانی کتابوں میں نجات لکھی ہوئی ہے؟ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ، یا یہ کفار کہتے ہیں کہ ہم نبی مقدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غالب رہنے والی مضبوط جماعت ہیں۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جتھا میدان بدر میں شکست کھائے گا اور یہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ سامعین کرام، سورہ قمر آیت نمبر 46، لفظی ترجمہ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ ان سے نمٹنے کے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے۔ بل الساعۃ، بلکہ قیامت، موعدہم، ان کے وعدے کا وقت ہے، والساعۃ، اور وہ قیامت جو ہے، وہ وقت جو ہے، ادھیٰ، بڑی آفت ہے اور بہت زیادہ تلخ ہے، کڑوی ہے۔ سامعین کرام، انسان کی نجات اس میں ہے کہ وہ شعور سنبھال کے اپنی عاقبت کو نہ بھولے۔ اگر کوئی اپنی عاقبت کو بھول گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا سا یہ مضمون غور سے سنیں، اور میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے عاقبت اپنی بھلا رکھی ہے۔ یہ ایک ذرا ضروری بات ہے جس کو مجھے بھی سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اور آپ نے بھی اس کو سوچنا اور سمجھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی عاقبت بھلا دی ہے، یعنی آخرت کو فراموش کر دیا ہے، یعنی آخرت سے ہم غافل ہیں، یعنی ہمیں جو نتائج ہمارے سامنے آنے والے ہیں، اچھے یا برے، اس سے ہم لوگ غافل ہیں۔ اور یہاں
اگلی جو آیت ہے اس کا ترجمہ بھی آپ سن لیں، ان المجرمین فی ضلال و سعر، یہ مجرم جو ہیں در حقیقت غلط فہمی میں ہیں اور ان کی مت ماری گئی ہے، یعنی یہ دیوانے ہو چکے ہیں، یہ دیوانے ہیں۔ دیوانہ سامعین کرام یہ 3 آیتیں ہیں، بلکہ 2 آیتیں میں نے آپ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر ان المجرمین فی ضلال و سعر، یہ 2 آیتیں ہیں، اس پہ ذرا غور کریں اور اس میں حال ہمارا بیان ہو رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے سامعین کرام، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ یہ قرآن کو جہاں بھی مجرمین کا تذکرہ آتا ہے یا منافقین کا آتا ہے یا کافروں کا آتا ہے، ہم لوگ بالکل اس سے سرسری طور پہ محض تلاوت کر کے گزر جاتے ہیں، اور ہمارا گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو کافروں کے لیے ہے، یہ تو مجرمین کے لیے ہے۔ ظاہر ہے نزول قرآن کے وقت تو ایسا ہی تھا، لیکن کیا کیجئے آج کے حالات کا کہ آج ہم ایک کافرانہ ماحول میں، ایک کافرانہ روش، مشرکانہ خیال اور گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ضلال، یہاں ضلال کا لفظ ہے، یعنی میں نے آپ کو ترجمہ کیا غلط فہمی، اور یہ غلط فہمی تو آپ کو، مجھے اور آپ کو مطلب لاحق ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے، لیکن بات یہ ہے تو یہی۔ اور دوسرا یہاں تذکرہ ہے ان المجرمین، مجرم جو ہے۔ اب ظاہر ہے میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں، تھوڑا سا اگر آپ میرے ساتھ دیں اور توجہ دیں، یہ ہے کہ مجرم جو ہیں، دیکھیں روز قیامت کے دن 2 ٹولیاں ہوں گی قرآن کے حساب سے یا عقلی حساب سے بھی۔ اگر ہم یعنی بغیر اپنے الفاظ میں اگر دیکھیں تو ایک گمراہ ہے اور ایک وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں، یعنی ایک وہ لوگ ہیں جن کی منزل دنیا میں اللہ تھی، اور ایک وہ لوگ جن کی منزل دنیا میں دنیا تھی۔ اور آج میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں سامعین کرام، اس میں لوگوں کی اکثریت کا قبلہ اور کعبہ کیا ہے؟ دنیا۔ دنیا ہی کے لیے ہم لوگ جی رہے ہیں اور دنیا ہی کے لیے مر رہے ہیں۔ یہ ایسے الفاظ ہیں بڑے خطرناک ہیں، لیکن کیا کیجئے کہ حقیقت ہے آج یہ ظاہر کے لیے جینا مرنا ہمارا ظاہر کے لیے نہیں، مومن کا جینا مرنا جو ہے سامعین کرام وہ تو اللہ کے لیے ہے، اور اس کا ترانہ یہ ہوتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری تو تمام نماز، قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ تو بہرحال یہ الفاظ جو ہے اگر ہم اس کو اپنی طرف کریں، یعنی اپنی طرف یعنی متوجہ کریں ان آیات کو، اور جو کہ ہم نہیں کرتے، یہ بھی ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ان آیات کو ہم اپنی طرف متوجہ نہیں کرتے، لیکن یعنی عملی طور پہ اگر آپ دیکھیں سامعین کرام تو ہم ایسے حالات میں گھر چکے ہیں، یعنی ضلال اور سعر۔ ان المجرمین فی ضلال و سعر، بے شک مجرم جو ہیں وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، یعنی گمراہ۔ اگر آپ کی اس کا لفظی ترجمہ بھی کریں، گمراہ، یعنی ہم نے اپنا راستہ تو غلط کیا ہوا ہے، اور یہ میں اپنے بارے میں مطلب مسلمانوں کی جمعیت کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ بہت ایک تکلیف دہ بات ہے جب میں اس آیت کو اپنی طرف منسوب کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں آیا اس کا مخاطب میں ہوں یا کوئی اور ہے، تو ظاہر ہے مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ علامات جو ہیں مجھ پر فٹ آتی ہیں، میں ایک غلط فہمی میں مبتلا ہو چکا ہوں اور میں دنیا کا ایک دیوانہ ہوں۔ اوہو، بڑے خطرناک الفاظ ہیں، لیکن کیا کیجیے ہم پہ فٹ آتے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ دنیا کا دیوانہ۔ اوہو، دنیا کا دیوانہ۔ اور کیا ہوتا ہے سامعین کرام؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ لوگ اس کے ظاہر کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں،
آخرت کو تو ہم نے کبھی کا اپنی آخرت کو، اپنی عاقبت کو، یوم جزا کو تو کبھی کا ہم بھول چکے ہیں. یہ چند صدیوں کی بات نہیں ہے، یہ بہت عرصے کی بات ہے. 1450 سال گزر چکے ہیں. کتنا عرصہ ہم سیدھی راہ پر رہے، لیکن یہ ہے کہ کب سے ہم نے قرآن کو فراموش کر دیا ہے. آپ دیکھیں نا، ہمارا جب سقوط بغداد ہوا اور تاتار کا لشکر آیا تو کس طریقے سے اس نے ہمیں تہ تیغ کر دیا. کس کو؟ مسلمانوں کو. ظاہر ہے وہ اس وقت تو مسلمان ہی کہلاتے تھے نا. کس طریقے سے لاکھوں مسلمانوں کو اس نے تہ تیغ، کھوپڑیوں کے مینار بنائے. کس کی؟ بظاہر ایمان والوں کی. یہ تو نہیں ہو سکتا. مومن تو غالب ہوتا ہے، مومن تو مغلوب نہیں ہوتا. لیکن دیکھیں ایسا ہی ہوا. بل الساعۃ موعدہم. تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں صاحب اکرام کہ یہ برائے مہربانی اس کو اپنی طرف متوجہ کریں. ان آیات کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے بھٹکے ہوئوں کے لیے، ایسے دنیا کے دیوانے لوگوں کے لیے، ان کے لیے جو ہے وقت ہے قیامت کا. اب ظاہر ہے سامعین اکرام، دیکھیں کس طریقے سے ہم نے اپنے اللہ پاک کو ناراض کر دیا ہے. کس طریقے سے ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا ہے اور کیے جا رہے ہیں. قرآن کو فراموش کر دیا ہے. ہم توحید فراموش ہیں، ہم رسالت کے نہ ماننے والے ہیں، ہم آخرت کے نہ ماننے والے ہیں. اور ہیں کیا؟ ہماری حالت کیا ہے؟ مجرم، جس نے اپنی راہ کو گم کر دیا ہے، جو گم راہ ہو چکا ہے اور یہ دنیا کا دیوانہ ہے. اوہو، ان المجرمین فی ضلال وسعر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہی وامر. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کا وقت جو ہے، یعنی نتیجہ جو ہے، آخری نتیجہ جو ہے، اس کا وعدہ جو ہے وہ تو روز قیامت ہے. اور یقیناً یعنی آخری نتیجے کا وقت ہی اہم ہوتا ہے اور اس وقت جو ہے پتہ چلتا ہے. لیکن کیا کیجئے کہ جب نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا اور اعمال نامہ ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، لیکن اس وقت کوئی راہ فرار نہیں ہوگی. ہم راہ فرار اختیار کرنا چاہیں گے، موت کو بلائیں گے، لیکن نہ موت ہوگی نہ راہ فرار ہوگی. اور ہمیں ابھی اس کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے آگے. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم. ان کو گھسیٹا جائے گا جس روز، یوم یسحبون، جس روز یہ گھسیٹے جائیں گے اپنے منہ کے بل. ذوقوا مس سقر. اب چکھو جہنم کی کامل لپٹ، یعنی جہنم کی آگ کی کامل لپٹیں اب چکھو. اس میں تو ظاہر ہے کہ وہ تو ایک شعلوں کی دنیا ہوگی سامنے کرام. شعلوں کا ایک انگار ہوگا، ایک جہنم ہے جو بھڑک رہی ہوگی اور اس کا ایندھن جو ہے وقودہ الناس والحجارہ، پتھر اور لوگ جو ہیں. کون لوگ؟ جو مجرم ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام. دیکھیں حقیقت سے آنکھیں چرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت کو دیکھنا چاہیے، فیس کرنا چاہیے کہ اصل حقیقت کیا ہے. بعض لوگ جو ہیں دنیا کے معاملات میں ہوشیار ہوتے ہیں، اصل حقیقت کا پتہ چلاتے ہیں اور پھر مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں. یہ میں دنیا کی مثال کے طور پہ ہماری ماؤں بہنوں کی ہانڈی کچن میں مثال کے طور پہ نمک تیز ہو گیا یا کچھ اس میں لگ گئی، ہانڈی لگ گئی یا نمک تیز ہو گیا، تو وہ ٹوٹکے ہوتے ہیں کہ آپ آٹے کا پیڑا بنا کے اس میں ڈال دیں، وہ جو ہے نمک کھینچ لے گا. تو یہاں ہر چیز کا یعنی ہم میں جو بظاہر ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں، وہ مصیبت کے وقت گھبراتے نہیں ہیں. وہ اپنے اوسان خطا نہیں کرتے. وہ جاتے ہیں حالات کا، کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو جاتے ہیں حالات کا اندازہ لیتے ہیں
اور پھر مناسب جو ہے وہ کرتے ہیں، یعنی اس کا مداوع کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ہم کیا کر رہے ہیں، یعنی حقیقت ہمارا انجام تو یہی ہے جو مجرموں کا انجام ہے سامنے کرم۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کا شمار جو ہے مجرموں میں ہے یا مسلموں میں ہے۔ بہرحال وہاں جو ہے ان کو گھسیٹا جائے گا، یوم یسحبون فی النار، آگ کے اندر گھسیٹا جائے گا، کیونکہ آگ جو ہے مجرم کا ٹھکانہ ہے۔ یہ بات سامعین کرام نوٹ فرما لیں۔ لیکن کس طریقے سے گھسیٹا جائے گا؟ جیسا کہ آپ میں تھوڑی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک کتا مر گیا، بلدیہ والے آ گئے اور ظاہر ہے کہ اس کو گود میں تو نہیں اٹھائیں گے، اس کے پاؤں میں رسی ڈال کے اور اس کو گھسیٹیں گے اور وہ ٹرالی میں ڈالیں گے، جو بھی ان کی گندگی کی ٹرالی ہے۔ تو اس طریقے سے یسحبون مطلب یہ ہے گھسیٹے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اوندھے منہ ہوں گے، یا آپ ذرا اس کو دیکھیں نا، آیات کے ترجمے کو دیکھیں، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، منہ کے بل، یعنی منہ ایک طرف ہوگا، ٹانگوں سے پکڑ کے ان کو گھسیٹا جائے گا، کیونکہ کوئی خوشی سے تو جہنم نہیں جائے گا سامنے کرام۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کسی پھانسی گھاٹ میں کسی کو پھانسی دی جا رہی ہے اور بلیک وارنٹ آ گیا ہے، صبح پھانسی دینی ہے، اکثر وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں تو گھسیٹتے نہیں ہیں، اسٹریچر پہ لے جاتے ہیں، اسٹریچر پہ لے جاتے ہیں، وہ پھانسی گھاٹ پہ کھڑا کرتے ہیں سہارے سے، پھر گلے میں رسا ڈال کے نیچے سے تختہ کھینچ لیتے ہیں، تو پھانسی لگ جاتی ہے۔ تو کوئی یعنی اپنی خوشی سے نہیں جائے گا۔ اب جو جہنمی ہے، مجرم ہے، وہ تو دوزخ کو دیکھ لیں گے لما رأوا العذاب، لیکن اب یہ ہے کہ بخوشی تو نہیں جائیں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ یہ جو ایک نظارہ پیش کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ نظارہ ہوگا۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، چکھو آگ کی کامل لپٹ کا مزہ جہنم۔ ان کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر ایک چیز ایک اندازے سے پیدا کی ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یعنی ان کل شیء خلقناہ بقدر، ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔ اب بات یہ ہے سامعین کرام، اس بات کو اگر دیکھیں، اس آیت کا یعنی جو مفہوم کا جو میدان ہے وہ وسیع ہے، اور تقریباً ہر چیز پہ یہ حاوی ہو رہی ہے، یعنی اس کا معنی ہر چیز پر حاوی ہو رہا ہے۔ لیکن میں اس کو یہاں کے حساب سے، یعنی سیاق و سباق کے حساب سے میں کہوں، عام طور پہ یہ ہے کہ انسان نتائج کو دیکھ کے اپنی روش بدلتا ہے۔ اگر کسی چیز کا نتیجہ یا اس کے سامنے برا نہیں آ رہا تو یہ اپنی بری روش پر برقرار رہتا ہے۔ تھوڑا مضمون توجہ سے سنیں، یعنی اس کو اگر اپنے خراب اعمال کا خراب نتیجہ دنیا میں نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ اپنی خراب روش پہ برقرار رہتا ہے۔ ایک انسان جھوٹ بول رہا ہے، مثال کے طور پہ عرض کروں، اور جھوٹ کا کوئی نتیجہ نہیں آ رہا، یا رشوت لے رہا ہے اور رشوت لینے اور دینے والا جہنمی ہے، لیکن اس کو کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ایک شخص حرام کھا رہا ہے، پرایا مال کھا رہا ہے، اور اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں نے یعنی یہ اپنے پیٹ میں آگ، لیکن وہ اس کے سامنے نظر نہیں آ رہا۔ تو جب یہ نتائج سے کو سامنے نہیں دیکھتا تو اس کے کام کے انجام سے بے فکر ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض وقت ہر پیغمبر کو یہ کہا گیا ہے، مطالبہ کیا گیا ہے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا وہ وقت، لے آؤ وہ عذاب، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، جس چیز کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو وہ چیز ہم پہ لے آؤ۔ لیکن ایسا تو نہیں ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا یعنی دنیا میں کہ آپ کو جزائے اعمال پورا مل جائیں، بلکہ دنیا تو اعمال یعنی یہ عمل کی جگہ ہے، نتیجے کی جگہ جو ہے وہ آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی اسی کمزوری کو مد نظر رکھ کے یہاں فرما رہے ہیں
کہ دیکھو ہم نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، تمہیں میں نے دنیا میں بھجوایا ہے اور یہاں تم نے عمل کرنا ہے، اس کا نتیجہ تمہیں پورا یہاں نہیں ملے گا، جزوی نتائج تو تمہیں ملیں گے جو کہ قرآن میں بیان ہو چکے ہیں، میں بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، لیکن جو اصلی نتیجہ ہے وہ مرنے کے بعد ہوگا، جب تم جاؤ گے رب کے حضور، وہاں تمہیں اصل جو ہے تمہاری پکڑ کا وقت جو ہے وہ وہاں پہ ہے۔ تو اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ اے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے انسان تم اپنی پکڑ کے وقت کو بھلاؤ نہیں، یہ وقت آنے والا ہے، چونکہ اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان المجرمین فی ضلال وسعر، مجرم جو ہیں وہ گمراہی میں ہیں، غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور دیوانگی کا شکار ہو گئے، اور اس دن تم آگ میں گھسیٹے جاؤ گے اور پھر وہاں تمہیں عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا، اور یہاں عذاب اس لیے نہیں آ رہا، یہاں اگر تم اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت کو رد کرتے ہو، یہ میں جملے جو ہے خلاصے کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی انسان کو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اے انسان اگر تم نے توحید کو رد کر دیا ہے اور اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور رسالت کی دعوت کو تم نے جھٹلا دیا ہے، یوم آخرت کو تم نے جھٹلا دیا ہے، تو تم جو آخرت کو یعنی آخرت کے وقت کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہو، تو اس کا نتیجہ تمہیں اس کے نتیجے کے لیے ایک وقت میں نے مقرر کر دیا ہے، ہر چیز کا جو نتیجہ ہے اس کے لیے ایک وقت ہے، اور ہر چیز کے جو انجام ہے اس کے لیے ایک وقت میں نے متعین کر دیا ہے۔ یہ مضمون ذرا طویل ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک اجل ہے، ہر فرد کے لیے بھی یہاں ایک اجل ہے سامنے کرام، ہر وہ فرد، میں اب ذرا یہاں دنیا کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، دنیا میں جو نتیجہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو مہلت دیتا رہتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ زنگ پکڑ لیتا ہے، اس کے دل پہ تالے لگ جاتے ہیں، عقل اوندھی ہو جاتی ہے، اور اس کو حق جو ہے باطل اور باطل جو ہے اس کو حق نظر آتا ہے، جیسا کہ آج ہمیں حق جو ہے وہ باطل نظر آ رہا ہے معاذ اللہ۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، یہ جو اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر چیز کا ایک اندازہ ہے، ہمیں بھی دیکھیں دنیا میں بھی ہر چیز کا ایک اندازہ ہوتا ہے، ہم اندازہ لگا لیتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے گوشت چڑھا دیا ہانڈیا پہ، گوشت رکھ کے چڑھا دیا چولہے پہ، اب اس کا ایک اندازہ آپ کے پاس ہے، آپ نے چاول چڑھا دیے یا کوئی دال چڑھا دی، کوئی بھی چیز آپ نے روٹی توے پہ ڈال دی، اس کا ایک وقت ہے، پکنے کا ایک وقت ہے، وقت سے پہلے تو نہیں ہوتا نا، یعنی آپ کہیں روٹی مثال کے طور پہ 3 منٹ میں پکتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ 1 منٹ میں پک جائے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، یا تو آپ چولہا تیز کریں گے جس سے روٹی جل جائے گی، تو ہر چیز کا ایک وقت، یہاں بھی وقت ہوتا ہے، بچے کو آپ اسکول میں ڈالتے ہیں تو اس کو یعنی 10 سال لگ جاتے ہیں، تقریباً 10 سال نہیں 15 سال لگ جاتے ہیں عام طور پہ، مطلب آپ ایم اے تک بچے کو پڑھائیں تو ایم اے 15-16 سال لگ جاتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں نا وہ 16ویں جماعت پاس۔ تو ہر چیز کا یہاں بھی ایک وقت متعین ہے، اب یہاں مثال کے طور پہ اس وقت جو ہے شام کے 5 بجنے والے ہیں، 5:45 بجنے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب 6 بجنے میں تھوڑا وقت باقی ہے، 15 منٹ باقی ہیں، تو اسی طریقے سے سامعین کرام یہ دنیا میں نے آپ کو بتایا، اسی طرح آخرت کا ایک جو ہے وہ وقت، جزائے اعمال کا ایک وقت معین ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ تو بہرحال جو آیات میں نے پڑھی ہیں میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ان المجرمین فی ضلال وسعر یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر ترجمہ سنا دیں. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ ان کا اصل وعدہ تو قیامت کا ہے. والساعۃ ادھیٰ وامر، اور قیامت کی گھڑی بہت ہی سخت اور بہت ہی تلخ ہے، کڑوی. ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مجرم جو ہیں وہ غلط فہمی میں ہیں اور دیوانگی کی کیفیت ہے. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر. یوم یسحبون فی النار، جس دن وہ لوگ اپنے منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے. ذوقوا مس سقر، ان سے کہا جائے گا کہ آگ میں جلنے کا مزہ چکھو. انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر ایک چیز کو ایک مقررہ اندازے کے مطابق بنایا ہے. وما امرنا الا واحدۃ، اچھا بس یہ تو نہیں پڑھا، یعنی انا کل شیء خلقناہ بقدر تک ہے، اور اس کا مطلب میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ دنیا میں کلی نتیجہ نہیں ہے، آخرت میں ہے. اور وعدے کی جگہ، یعنی کلی وعدے کی جزا کی جگہ جو ہے، جزا یا سزا کی، اس کا وعدہ آخرت میں ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. The hour is their appointed time. The hour is more disastrous and most bitter. إن المجرمين في ضلال وسعر. The wicked are in confusion and madness. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. The day when they are dragged upon their faces into the fire. Taste the touch of Saqar. إنا كل شيء خلقناه بقدر. Everything we created is precisely measured. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.